بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بھٹی، لاہور پاکستان سے اہم خبروں نہ صرف امریکہ کے حملے کے بعد ایران پر دنیا کے عالمی منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس اقتدار میں امریکہ کے لیے ہی زوال کی وجہ ہوگی۔ یقیناً ایران پہ بے پناہ حملوں کے بعد، مختلف میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد، ٹنوں کے حساب سے بارود پھینکنے کے بعد ایران کھنڈرات ہو گئے، لیکن ان کی عوام نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے ایک رجیم چینج پر اپنے منتخب وزیر اعظم کو نہیں کیا، بلکہ اپنے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنئی کا بدلہ لینے کے لیے سرخ جھنڈے لہرا دیے، جبکہ پاکستان میں ایک سائفر پر وزیر اعظم عمران خان کو تبدیل کیا گیا، جو آج بھی جیل میں قید تنہائی میں ہے۔ ناظرین، خلیجی ممالک سے لے کے امریکہ سے لے کے پاکستان، دنیا کا ہر ملک اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ایران میں ہزاروں شہادتیں ہو چکی ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جو ہمارے اسلامی ملک ہیں جنہوں نے ایئر بیس دیا ہے، سعودی عرب ہو گیا، UAE ہو گیا، ممالک ہو گیا، جب وہاں سے حملے کیے جاتے ہیں تو ایران نے کل بھی وہاں حملے کیے دبئی میں، جہاں 2 پاکستانیوں کی شہادت ہوئی۔ اور پوری پاکستان میں اتنے ظالمانہ حکومت، فارم 47 کی جعلی حکومت نے 55 روپے تیل بڑھا کے تقریباً 40% مہنگائی میں ریز ہو گیا۔ پھلوں کی قیمت میں، سبزیوں کی قیمت میں، دالوں کی قیمت میں 20 سے 30-40% اضافہ۔ حکمرانوں کی یاشییں ہوں، حکمران اربوں روپے کی یاشی اور بیرون ملک دورے، اور عوام کے ساتھ جو مہنگائی کیا وہ دوسری طرف۔ ناظرین، لیکن ضلع شاہ کو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا، تھوڑا سا اسپیشل چائلڈ تھا، آج اس کی برسی ہے۔ ضلع شاہ کی شہادت سے ایک دن پہلے مجھے وہ زمان پارک میں عمران خان سے جب میں ملنے گیا تو ملا، تو کہتا ہم عمران خان کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ آخری اس کی ویڈیو پولیس کی وین میں نظر آئی، اس نے کہا کہ عمران خان کے جان، پھر پولیس نے مبینہ طور پر اسے مار دیا۔ پہلے اس کے قتل کا پرچہ عمران خان پہ کرایا اور پھر اسے ایکسیڈنٹ قرار دے دیا، اس کی بینوئی کو ساگ باز کر کے ڈرایا۔ کیا ضلع شاہ کو قتل کرنے اور کروانے والے اس دنیا میں تو بچ جائیں گے، قیامت والے دن عبرت کا انجام ہوں گے، اور انہیں اپنی اس دنیا میں انجام ہوگا۔ ضلع شاہ کے آخری لفظ کے ہم عمران خان کے لیے جان دے دیں گے۔ پولیس کی ویگن میں کہا، عمران خان نے اس پر کہا تھا کہ میں ضلع شاہ کا قتل نہیں بولوں گا، یہ تو سینکڑوں قتل کر دیے ہیں، ججوں کو لیے ختم کیا گیا ہے۔ ایران اسماعیل جنگ کے بعد جو پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ موجودہ حکمران مسلم لیگ نون، اس کی قیادت کے کچھ لوگ، پیپلز پارٹی اور ان کو لانے والے، جو اس ملک کے ساتھ روزانہ جنگ میں شہادتیں کر رہے ہیں، جہاں انصاف کا قتل شہادتیں ہو رہی ہیں، جہاں آزادی رائے کا شہادتیں ہو رہی ہیں، جہاں جمہوریت کا روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور دولت مشترکہ نے پاکستان کو عمران خان کے ساتھ قید تنہائی میں رکھنا، صحافت پہ پابندی لگانا، عدلیہ کو کنٹرول کرنے پر بڑی سینکشن لگانے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکمران ایران سے زیادہ، ایران تو جنگ میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں نقصان اٹھایا، لیکن ان حکمرانوں نے 4 سالوں میں، اور ان کو لانے والوں نے جو ملک کو 4 سالوں میں معاشی، انسانی حقوقی، اکانومی، ہزارے رائے پر جو ڈرون حملے کیے، جو ایٹم بم گرائے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ سیل افریدی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پٹرول کی قیمتوں کو مسترد کیا، اور انٹرنیشنل پاکستانی ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظالموں نے 60-65 روپے لینے والا بیرل والا پیٹرول پاکستان کو 331 روپے میں بیچ کر سبزی، دال، روزمرہ کی اشیاء میں جو اضافہ کیا، یہ ایٹم بم جو حکمرانوں نے ملک کا گرایا، یہ عوام بھی بے حس ہے، بشمول میرے۔ عمران خان کا اگلے 10 تاریخ کو کیس لگ رہا ہے، اس سے پہلے عمران خان کے 45 لوگوں کو، شہباز گل،
اور جو ملک سے باہر ہیں ان کو بھی سزائیں سنا دی گئی۔ سہیل افریدی نے کیا کہا، ان کی زبانی سن لے۔ یہ عوام پر انہوں نے پیٹرول کا ایٹم بم گرایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اس اضافے کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ کہتے ہیں ایٹم بم گرایا سہیل افریدی صاحب، انہوں نے جمہوریت پر ایٹم بم گرایا، انہوں نے آزاد عدلیہ پر ایٹم، لگڑ بگڑ چمچے کچے پالے، غلام پالے، لیکن عوام بھی باہر نہیں نکلی۔ آپ کی لیڈرشپ بھی، آپ لوگوں نے، پی ٹی آئی نے بہت قربانیاں دی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ہم ایران پر، میڈل ایسٹ ممالک پر معذرت چاہتے ہیں، لیکن جن ایئر بیسز پر ہم پر حملے ہوئے ہم دوبارہ جوابی کارروائی کریں گے۔ گزشتہ روز بھی دبئی پر حملہ کیا گیا۔ کیا ایک سازش کے ساتھ اسرائیل، ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ پاکستان مسلمانوں کو لڑانا چاہتا ہے؟ ایک طرف پاکستان میں دہشت گردی افغانستان کے ذریعے کرا رہا ہے، دوسری جانب ایران پہ حملہ۔ کیا پاکستان کی حکمرانوں نے ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا ہے یا رجیم چینج پر انصاف کا قتل کرنا ہے؟ یہ موجودہ حکمران روزے عشر والے دن، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، بینگ مسلمان میرا ایمان ہے، یہ عذاب الہی ان پر پڑے گا۔ ہمیں نظر آتا ہے نہیں آتا، لیکن جو قتل انہوں نے کیا ہے انصاف کا، ظلم کا، زیادتی کا۔ میں چند بیورو ارب پتی لوگوں کو جانتا ہوں، یہ ان کی تعداد لاکھوں میں، جو ماہانہ 80 سے 90% ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ کرپٹ مافیا، جو افسران گریڈ 17 کا افسر آتا ہے، جس کے گھر کا دروازہ نہیں ہوتا، اگر رزق حلال کماتا ہے تو 10 5 لاکھ میں بچے باہر پڑتے ہیں۔ کرپشن اور اختیارات کے نجائز استعمال نے اس ملک کو دیمک کی طرح کھا لیا ہے۔ لیکن پچھلے 5 سال میں، پہلے بھی اچھے حالات نہیں تھے، ایک کرپٹ ٹیکس چور کو نہیں پکڑا گیا۔ کچھ لوگوں کی ماہانہ 2 ارب روپیہ ہے انکم، اور وہ صرف اس کا 10% بھی شو نہیں کرتے، باقی ٹیکس رشوت دیتے ہیں اور ٹیکس چوری کر لیتے ہیں۔ بڑی بڑی انڈسٹری والے، ٹیکسٹائلز ملیں، فیکٹریاں ملیں، بزنس مین اور سرکاری افسر اس ملک کو تباہ ہے۔ اس ملک کی کرپشن میں تو اب لیگل ہو چکی ہے، بعض لوگوں کی نظر میں کرپشن لیگل ہو چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے تصدیق کی ہے کہ دبئی کے علاقے البرشا میں ہفتے کی شام جاں بحق ہونے والا شخص پاکستانی شہری تھا، اور پاکستان میں تو جب اس پہ حملہ کیا تو 35 لوگ تو پاکستانی حکومت نے مار دیے تھے، پولیس نے مار دیے تھے، اور کچھ ماہرین امریکہ نے مار دیے۔ ہونے والا پاکستانی شہری جو بطور ڈرائیور کام کر رہا، اماراتی حکام کے مطابق حالیہ حملوں کے نتیجے میں اب تک دبئی میں مجموعی طور پر 4 افراد جہاں بحق ہو چکے، جن میں 2 پاکستانی شہر ملے۔ یہ ایرانی حملوں پہ، جب مڈل ایسٹ کی دبئی، یو اے ای، کویت کی بیس سے ایران پر حملہ کرتا ہے، جوابی کرتے ہیں، اور بم تو یہ نہیں دیکھتا پاکستانی ہے یا غیر ملکی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان، جو نام کے وزیر اعظم ہے، جنہوں نے مہنگائی بم وام پر گرایا، فارم 47 والے محترم شہباز شریف صاحب نہایت قابل احترام ہے، لیکن آپ کٹ پتلی کی طرح وہ ضرورت عظمیٰ خوبی آپ نے مذاق بنا دیا ہے۔ فلاں جج کو اتنا تنگ کرو کہ اس کی بیوی بچوں کو اٹھاؤ، ان کی گندی فلمیں بناؤ۔ 6 جج صاحبان ہائی کورٹ کے گئے تھے، سپریم کورٹ کے، ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، انصاف باور ستار اور دوسرے جج صاحبان، انہیں انصاف نہیں ملا تو آپ پاکستان کو کیا دو گے؟ وزیر اعظم محترم شہباز شریف نے کہا دبئی میزائل کا ملبہ کرنے سے 2 پاکستانی جاں بحق، ملبہ گرنے سے 2 پاکستانی جاں بحق کا اظہار افسوس کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت مشن متعلقہ حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ وزیر اعظم نے متاثرہ خاندان کے ہر ممکن معاملات اور میتوں کو واپس سہولت کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے، غم کی گھڑی میں حکومت آپ نے تو پاکستان میں زندہ میتیں بنا دی ہیں۔ جو جج انصاف کرنا چاہے لیکن انصاف نہ کرے وہ میت ہے۔ جو سیاسی آدمی سیاسی جدوجہد نہ کر سکے، جو اعلیٰ افسر گریڈ جس نے آئین کے تحت ذمہ داریاں ادا کرنے کا خلف لیا ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو، جج ہو، پولیس والا ہو، زکوٰۃ و عشر ہو، تعلیم و صحت ہو، اگر وہ اپنے حلف کے مطابق انصاف کام نہیں کرتا، اختیارات نجائز کرتا ہے، تو وہ بھی زندہ میتیں ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنا آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر سکتے۔ ناظرین، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیانات، ایک مداری سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، ہم نے اس لیے حملہ کیا، پھر کہہ رہے تھے خدشہ ہے کہ ایران امریکہ پر حملہ کرے گا، پھر اس لیے کیا۔ کبھی کہتے تھے رجیم چینج ہے، علی خامنئی کو
सुप्रीम कमांडर को मारने के बाद हमने सारी की फर्स्ट टीयर मार दी, सेकंड टीयर मार दी, थर्ड टीयर मार दी, 2000 से ज्यादा शहादतें कर दी, लेकिन उनके जवाबी हमलों में अब बुखला चुका है। और पासदार इनकलाब ने कहा है कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा। और अमेरिका और इसराइल में भी भारतीय मीडिया के एक सहाफी के मुताबिक बेपनाह नुकसान हुआ, लेकिन इसराइल की कवरेज नहीं की जाने दे रही। इसराइल ने पहली दफा मौत को दस्तखत देते हुए जवाबी हमलों में अपने मुल्क में तबाही देखी, और अमेरिका भी ये देखेगा। जुल्म आखिर जुल्म बढ़ जाता है। नाज़रीन, ईरान पर हमले और अमेरिका अब तक कितना नुकसान उठा चुका है। अमेरिका हुकाम ईरान के खिलाफ जारी हमलों को अब तक महंगी तरीन फौजी कार्रवाई में शुमार किया जा रहा है। कार्रवाइयों में शुमार किया जिसमें वाशिंगटन अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हथियारों, जंगी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, और अमेरिका को इस जंग पर रोजाना अरबों डॉलर खर्च करना पड़ रहे हैं, जबकि ईरान के जवाबी हमलों से खित्ते में अमेरिकी फौजी असासों को भी नुमाया नुकसान पहुंच रहा है। इंटरनेशनल मीडिया बारहा इसकी निशानदेही कर चुका है। मारूफ दफाई थिंक टैंक सेंटर कादर स्ट्रेटेजिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में अमेरिका को 89 करोड़ 54 लाख डॉलर योमिया खर्चा बर्दाश्त करना पड़ा है। योमिया उस वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस जंग में रोजाना तकरीबन 249 अरब रुपए भेंट चढ़ रहा है, और इन अखराजात में तेजी आती जा रही है। और अमेरिका का ईरान पर हमलों में नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा महंगे मिसाइलों, बमों पर खर्च हो रहा है। अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ पहले 100 घंटों में 2600 हथियार इस्तेमाल किए, 2600 हथियार इस्तेमाल किए, और कोई कह रहा है 5000 से ज्यादा किए, जिनमें तवील फासले के टोमाहाक मिसाइल और कम फासले के GDAM बम शामिल हैं। मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक अमेरिका ने पहले रोज इब्तदाई हमलों में ईरान पर तकरीबन 200 से ज्यादा टोमाहाक मिसाइल फायर किए, जिन्हें टोमाहाक क्रूज मिसाइल की कीमत तकरीबन 6.3 मिलियन डॉलर यानी 1 अरब रुपया पाकिस्तानी बनती है। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिकी तनसीबात पर हमलों के लिए सस्ते ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल किए, ताहम इन्हें रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल को इन्हें रोकने के लिए SM-3 जैसे महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करना पड़े, जो इंतहाई महंगे थे, जिससे अमेरिका और इसराइल की भी चीखें दुनिया सुन रही है। अमेरिका दावा है कि इसने सिर्फ 4 रोज में 500 मिसाइल और 1300 ईरानी ड्रोन मार गिराए, और ये दावे इनके बदलते रहते हैं। जितना अमेरिकन मीडिया ने CNN, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा और झूठ इन जंगों में इंसाफ का सच का कत्ल होता है, झूठ बोला जा रहा है, लेकिन ये दावे इनके हैं जो आपके सामने रखो। इस दावे को दुरुस्त माना जाए तो इन कार्रवाइयों से अमेरिकी खजाने को तकरीबन 1.6 मिलियन डॉलर यानी 480 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ है। ईरानी हमले जारी रहने की सूरत में ये अखराजात भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने अल अदीदिया एयर बेस को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया, जहां मौजूदा इब्तदाई वार्निंग रडार सिस्टम मुतासर होने से अमेरिका को तकरीबन 1.1 अरब डॉलर यानी 3 खरब 8 अरब रुपए बनता है। ये अब ट्रंप अमेरिका को भी लगता है सुपर पावर के दर्जे से नीचे ले आएगा। माहिरीन के मुताबिक इस जंग की बुनियादी असर अमेरिका की माशियत पर तेल गैस की कीमतों के जरिए पड़ेगा, क्योंकि तवानाई की लागत बढ़ने से अशिया जरूर और दीगर सर्विस की रेट भी बढ़ जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस जंग जारी रहने की सूरत में अमेरिका डॉलर मालियत के महंगे हथियार इस्तेमाल करता रहेगा, जबकि ईरान खित्ते में अमेरिकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाता रहेगा, जिससे इस जंग के अखराजात और अमेरिकी नुकसानात नाकाबिल तलाफी हद तक तबाही हो जाएंगे। और इसीलिए अमेरिकन माहिरीन कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नवंबर से पहले अपीचमेंट से सदारत से हाथ धो सकता है। नए सुप्रीम लीडर ईरानी मीडिया ने दावा किया कि नए सुप्रीम लीडर का फैसला हो गया है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है इस मकसद के लिए कायमा कमेटी ने अपना फैसला कर लिया है, ताहम मुंतखब शख्सियत का नाम बाज़ाब्ता ऐलान अभी नहीं किया जा रहा। एक हिकमत अमली के तहत ईरान की खबरसा एजेंसी
ایسٹا کے مطابق ماہرین کی مجلس کے رکن محسن حیدری نے بتایا ہے کہ اسمبلی آف ایکسپرٹس کی اکثریت نے ایک ایسے امیدوار پر اتفاق کیا ہے جسے اس منصب کے لیے سب سے موزوں سمجھا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مجلس کے ایک اور رکن محمد مہندی میر باقری نے بھی ایک ویڈیو بیان میں تصدیق کی ہے کہ ایران اراکین کی اکثریت کی رائے کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک مضبوط اور واضح فیصلہ کر لیا۔ یہ ویڈیو ایرانی خبر ایجنسی فارس کے ذریعے جاری کی گئی ہے۔ تم حکام کی جانب سے ابھی تک اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ نئے سپریم کے طور پر شخصیت کو منتخب کیا، نہ ہی اس اعلان کو وقت کے بارے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز ایران نے معذرت کر لی تھی جن ممالک پر حملے ہوئے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا یاد رکھیں اگر مڈل ایسٹ اسلامی ممالک کے خلیجی ممالک کے مشرق وسطیٰ سے حملہ نہ ہوا تو وہ نہیں کریں گے۔ اب مسلمانوں کو دیکھنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا اعلیٰ کار بننا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رب اور ربی کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو نہ انسانی حقوق رہا، نہ اللہ کا خوف رہا۔ کچھ لوگوں نے تو اسلام کے منافی انسانی حقوق پامالی کی دولت مشترکہ ان قریب انسانی حقوقی پامالی عمران خان کے ساتھ آزادی صحافت عدلیہ کو کنٹرول کرنے پر مزید قدر لگا جا سکتا۔ انہوں نے وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کو بلایا تھا، لیکن سفیر صاحب گئے جسے ناکافی کہا گیا ہے یو این او کی طرف سے بھی پاکستان پر، کیونکہ پاکستانی حکمرانوں جنگ کسی کی ہو، انہوں نے اپنی چوری کی مینڈیٹ کو چلانے کے لیے جو ظلم ڈھائے ہیں اس کی ایک ایک داستان عرش شریف کے شہید سے لے کے ذلِ شاہ تک بہت سارے راز سینے میں ہیں، پھٹے منہ ایسے تا حکمرانوں کا، چاہے وہ اس کی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ حیدر ناظرین، ایرانی صدر نے کہا ہے میرے بیان کا غلط مطلب لیا ہے، دشمن ایران کے مسلمان اور پڑوسی ممالک سے جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے، ہم کسی ایسے ملک پر حملہ نہیں کریں گے جس کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہو۔ عمران خان نے خود کہا تھا 8 مارچ کو ذلِ شاہ کو آج سے 2 سال پہلے شہید کر دیا گیا تھا، اور آخری ویڈیو بیان تھا انہوں نے کہا تھا ذلِ شاہ کی شہادت کو نہ بھولوں گا نہ قوم کو بھولنے دوں گا۔ ایک اہم پولیس افسر اکثر ذلِ شاہ کے گھر جاتا ہے، قاتل کون ہے اس سینے میں ہے۔ یاد رکھیں آپ نے ذلِ شاہ نے آخری لفظ کہا تھا میں من مٹوں گا، لیکن ان ظالموں نے اسے مار دیا اور پہلے عمران خان پر قتل کا پرچہ کرایا، پھر اس دفعہ جب سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کے گھر اس لاہور راج گڑھ میں جانا چاہتے تھے، لاہور کے دورے پہ آئے تھے، تو پولیس افسر نے اس کی فیملی کو جا کے ڈرایا دھمکایا، اس کو بنوئی کو بلایا، اس کا بھائی ایک فارماسوٹو اس کو والد کو ڈرایا۔ یہ تو ناحق قتل کرواتے ہیں، کرتے ہیں یا ہو جاتے ہیں تو جنازے پہ جانے پہ، میت پہ جانے پہ کسی کو میت کے بعد افسوس کی اجازت یہ حکمران نہیں دیتے۔ میں موجودہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جو ظالم ہیں وہ ظالم ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف بی بی سی نے کہا پہلے سیب سعودی عرب میں وہ بات بتا رہے ہیں، پہلے سیب 4 ریال میں ملتا تھا، اب وہی سیب 10 ریال تک پہنچ چکا ہے، پیاز کی قیمت 2.5 ریال سے بڑھ کر 7 ریال ہو گئی ہے، اور گوشت اور چکن کی قیمتوں میں بھی کافی اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان میں ہر چیز میں جو کیلا 150 روپے درجن تھا اب 400 روپے 350 روپے درجن ہے۔ مہنگائی ہر چیز میں، سبزی، دال، چینی، گھی، ہر چیز مہنگا ہو گیا ہے، کیونکہ 55 روپے مہنگا 660 روپے بیرل لینے والوں نے 55 روپے مہنگا کر کے پاکستان میں جو ایٹم بم کا مہنگائی بم گرایا ہے، بجلی کی قیمتوں میں، روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں، پٹرول کی قیمتوں میں، کیونکہ یہ تو خود اربوں روپے کے جہاز لیتے ہیں اور بیرونی دوروں میں اربوں روپے لگا چکے ہیں، ایم او یو کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ زیرو، کیونکہ موجودہ حکمرانوں کی اکثریت کے پیسے مڈل ایسٹ، یورپ، امریکہ اور برطانیہ میں ہیں، لہذا انہیں پاکستان سے کیا غرض۔ ثناء اللہ جو ڈان کے رپورٹر رہے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت، انہوں نے کہا سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی ہونے سے آج تک گیس کی قیمتوں میں 200% اضافہ، 200% اضافہ، پٹرول اس وقت 152 روپے تھا، آج 231 روپے ہے، بجلی کی قیمتوں میں 200% اضافہ، گوشت اور اس وقت 600 روپے تھا عمران خان کے دور میں اور آج 1100 روپے ہے، اور چھوٹا گوشت اس وقت تھا اور آج 3,500 ہے، آٹے 20 کلو کا تھیلا 994 روپے تھا اور آج 1900 روپے ہے۔
ناظرین، اس حکومت نے جو سب سے زیادہ قتل کیا، عوامی رائے یعنی کہ ووٹ پر ایٹم بم گرایا، چوری کی، ججوں کو انصاف کرنے والے جج منصور علی شاہ، عطر منیلا، شہزاد اور دیگر لوگوں کو کرایا، شہید ارشد شریف لوگوں کو ملک مقدمے کرائے، آزادی سائے پر پابندی لگائی، جمہوریت پر پابندی لگائی، یاسمین راستے لگائے۔ اس ملک اس حکمرانوں نے اور ان کو لانے والوں نے جو ظلم کے ایٹم بم گرائے ہیں، بم گرائے ہیں، نا انصافی کے کرائے ہیں، دوست دھاندلی کے کرائے ہیں، اس کی داستان تو شاید دنیا میں نہ ملتی، لیکن رمضان المبارک مقدس مہینے سے یہ عذاب الہی ان تک آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ ایران، اسلامی ممالک، مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ میں نہ کرے گا، اور مشرق مشترکہ کے ممالک بھی، کویت ہو، سعودی عرب ہو، یو اے پاک اپنی زمینیں ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو دیں گے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی تباہی کے ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ بعد عالمی امور کے ماہرین کے مطابق وقت کا تعین اللہ کے پاس ہے، لیکن پاکستان میں ظلم کی اخیر ہوگی، اور کرنے والے اور کروانے والے عبرت کا انجام ہوں گے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ بات یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔